سورۃ النمل۔ مکی صورت ہے، 93 آیات ہیں، 7 رکوعات پر مشتمل ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 48 ہے، سورۃ شعراء کے بعد۔ ترتیب مصحفی میں اس کا نمبر 27 ہے، 26 صورتیں ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلی صورت کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے کہ پہلی صورت کے آخر میں بھی ترغیب الی القرآن تھا اور اس کی صورت کی شروع میں ترغیب الی القرآن ہے۔ پہلی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایک انداز سے، تو اس صورت میں ان کا واقعہ دوسرے انداز سے ذکر کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ان لوگوں کا، ان پرانی قوموں کا ذکر تھا جو ایمان نہیں لائے اور تباہ ہو گئے۔ اس میں ان پرانی قوموں کا ذکر ہے جو ایمان لائے اور بچ گئے۔ جی سورت کا دعویٰ، امتیازات، یہ سورت ممتاز ہے چیونٹی کی تقریر سے۔ کس کی؟ ہاں، اور یہ سورت ممتاز ہے ہدہد کی تقریر سے۔ پورے ایک جمعے کا خطبہ دیا ہے اس پرندے نے۔ نام کیا ہے؟ ہدہد۔ پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ ملا چرگک۔ ہاں، ملا ہے۔ تیسری، یہ سورت ممتاز ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہنسی کے ساتھ۔ ان کی ہنسی کا ذکر ہے اس میں۔ دعوی صورت اور خلاصہ صورت، آسان لفظوں میں صورت کا دعویٰ 2 مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ کہ عالم الغیب میں ہوں، اللہ فرماتے ہیں میرے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اس پر 2 واقعات ذکر کیے جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا۔ دوسرا دعویٰ کہ بچانے والا میں ہوں، سلامتیاں میں دیتا ہوں۔ اس پر بھی 2 واقعات ذکر کیے جائیں گے، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام۔ سورت کا خلاصہ، واقعات کا خلاصہ آیت 65 میں ذکر کیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آئیے، طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔ طاسین اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس کا معنی مراد اللہ ہی جانتے ہیں۔ تلک آیات القرآن وکتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور کتاب مبین کی۔ اس کو کہتے ہیں عطف الصفت علی الصفہ، صفت کا عطف صفت پر، کیونکہ قرآن اور کتاب مبین دونوں کیا ہیں؟ ایک چیز ہیں، صرف ایک میں صفت قرآن ہے اور دوسری میں صفت کیا ہے؟ مبین، کتاب ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ ہاں،
فرمایا تلک آیات الکتاب، یہ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں قرآن کی اور کتاب مبین کی، ہدن ہدایت ہے، و بشرا للمؤمنین اور بشارت ہے مومنین کے لیے، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ ہیں مومنین جو قائم کرتے ہیں نماز، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، زینا لہم اعمالہم، ہم نے مزین کر دیے ان کے لیے ان کے اعمال، فہم یامہون، پس وہ سرگرداں ہیں، دل کے اندھے بن کر پھر رہے ہیں۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، لہم سوء العذاب، ان کے لیے برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون اور آخرت میں یہی لوگ زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، بے شک تجھے دیا جاتا ہے، تیری طرف القاء کیا جاتا ہے، القرآن، کس کا؟ قرآن کا، تو دیا جاتا ہے قرآن، من لدن حکیم علیم، حکیم اور علیم ذات کی طرف سے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے، انی آنست نارا، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، سآتیکم منہا بخبرین، ان قریب لے آؤں گا میں، منہا اس سے تمہارے پاس، بخبرین کوئی خبر، او آتیکم بشہاب قبس، اور یا میں لے آؤں گا تمہارے پاس بشہاب چنگاری، قبس سلگائی ہوئی، کیا؟ قبس سلگائی، قبس بمانے مقبوس، بڑکائی ہوئی۔ آگے لعلکم تصطلون، تاکہ تم سینک سکو، آگ سینک سکو، سردی کی رات تھی، بارش بھی تھی، سفر بھی تھا، جنگل بھی ہے اور تکلیف بھی تھی، بیماری بھی تھی۔ فلما جاءہا، پس جب آئے موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی جگہ، نودیا، تو آواز دی گئی ان کو، ان بورک من فی النار، کہ بے شک بورکا برکت ڈالی گئی ہے، من اس پر، فی النار جو آگ میں ہے، ومن حولہا اور ان پر بھی جو ارد گرد ہیں، وسبحان اللہ اور پاک اللہ، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا سرسبز و شاداب درخت میں آگ جل رہی ہے، اور درخت بھی نہیں جل رہا، آگے بڑھتے ہیں تو وہ پیچھے ہوتا ہے، تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، آگ میں جو ہے اس میں کیا، اس پر کیا دی گئی ہے؟ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ آگ کے اندر اللہ آ گیا تھا، حلول کر گیا، نہیں بھائی، اللہ نے تجلی اپنی نور کی ڈالی تھی، سمجھ آ گئی ہے؟ اور یہ ہماری سمجھ سے بہت بالا تر ہے، ہاں، اسی لیے فرمایا برکت ڈالی گئی اس پر جو آگ میں ہے، اور اس پر جو آگ کے ارد گرد ہیں، سب پر اللہ نے برکت ڈالی ہے۔ آگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، العزیز الحکیم، زبردست الحکیم، حکمتوں والا۔ یہ جو آواز ہے تو یہ کوئی اور نہیں بول رہا، میں اللہ ہوں، العزیز الحکیم، جو زبردست ہے اور حکیم، حکمتوں والا ہے۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، ڈال اپنی لاٹھی، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، پس جب دیکھا اسے، تَهْتَزُّ، وہ تیزی سے حرکت کر رہی ہے، وہ لاٹھی سانپ بن کے حرکت کر رہی ہے، کَأَنَّهَا جَانٌ، گویا کہ وہ باریک سانپ ہے۔ ادھر کیا کہا؟ جان کہا،
جب فرعون کے پاس پھینکا تو ادھر کیا کہا؟ ثعبان کہا. ادھر رب کا دربار ہے. ٹھیک ہے. ہاں باریک سام. واللہ مدبران، تو پھر گئے موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر. ولم یعقب، اور مڑ کے بھی نہیں پلٹے. قلنا، تو اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ لا تخف، نہ ڈر. انی لا یخاف لدی المرسلین، بے شک نہیں ڈر کھاتے میرے پاس المرسلین، رسول بھیجے ہوئے، انہیں نہیں ڈر. یہاں فکر نہ کیجئے، ڈریے نہیں. الا من ظلم، یا استثناء منقطع بمانے لیکن کے، لیکن جو ظلم کرتا ہے. ٹھیک ہے. ظلم کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہاں مطلب ہے استدراک کلمہ یہ لیکن کے معنی میں، اور کلام الگ ہے، اس کا تعلق ما بعد سے ما قبل سے نہیں ہے. مطلب ہے الا من ظلم، لیکن جس نے ظلم کیا، ثم بدل حسنا، پھر اس نے بدلا نیکی کو، بعد سوء، برائی کے بعد، یعنی نیکی کی برائی کے بعد. فإنی غفور الرحیم، تو پس بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں. ہاں جس نے گناہ کیا ہو اور توبہ کر لے، نیکی کرے بعد سوء، برائی کے بعد، تو میں بخش دیتا ہوں. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور داخل کر اپنا ہاتھ اپنی گریبان میں، اپنے گریبان میں. تخرج بیضاء، نکلے گا سفید چمکدار، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے. فی تسع آیات، 9 نشانیوں میں. الی فرعون وقومہ، فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائیے. وَإِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک ہیں وہ قومًا فاسقین، قوم نافرمان. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آیاتنا، پس جب آئی ان کے پاس ہماری نشانیاں، مبصرتاً، آنکھیں کھولنے والی، بصارت پیدا کرنے والی. ٹھیک ہے جی، آنکھیں کھولنے والی. قالوا، تو کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے. وجحدوا بہا، اور انکار کیا اس کا. واستيقنتها انفسهم، اور یقین کیا اس کا ان کے دلوں نے. زبان سے تو انکار کیا، لیکن دل نے مان لیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، سچ ہے. ٹھیک ہے. ظلماً وعلوا، یہ انکار کیوں کیا؟ ظلماً، ظلم کرتے ہوئے، وعلوا، سرکشی کرتے ہوئے. فانظر، پس دیکھ، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسے انجام ہوا فسادیوں کا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، البتہ تحقیق، دوسرا واقعہ، ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو. تو پہلے واقعے سے پتہ چلا کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، تبھی تو سانپ سے ڈرے تھے، تبھی تو بھاگے تھے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ ڈریے نہیں. دیکھیے ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جو میری لاٹھی تھی یہ سانپ بن گئی ہے، اب یہ دوبارہ ہاتھ لگاؤں گا تو کیا بن جائے گی؟ دوبارہ لاٹھی بن جائے گی. اس کا علم اللہ کے پاس ہے. دوسرا واقعہ، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، البتہ تحقیق ہم نے دیا داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو علم. باپ بیٹے ہیں، دونوں پیغمبر ہیں، ہم نے دیا دونوں کو علم. وقالا، اور کہا دونوں نے، الحمدللہ، تمام تعریفیں یا تمام صفات کارسازی للہ، اللہ ہی کے لیے. الذی فضلنا، جس ذات نے ہمیں فضیلت دی، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے بہت سارے مومن بندوں پر. جس نے ہمیں فضیلت دی اپنے بہت سارے مومن بندوں پر. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ، دیکھا علم دیا، اس علم کے اوپر اللہ کا کیا ادا کر رہے ہیں؟ شکر ادا کر رہے ہیں. تو اگر اللہ آپ کو قرآن کا علم دے رہے ہیں، قرآن کے علم سے نوازا ہے، تو آپ شکر نہیں ادا کریں گے؟ ہمیں جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے.
وقال یعنی ان کے وفات کے بعد جب یہ جانشین بنے تو قال کہا یا ایھا الناس اے لوگو علمنا منطق الطیر سکھائے گئے ہیں ہم منطق الطیر بولی پرندوں کی۔ یہ بھی بڑا عجیب کمال ہے، عجیب معجزہ ہے کہ اللہ نے ان کو کبھی آپ گھروں میں دیکھیں طوطے ہوں یا تیتر وغیرہ یہ رنگ برنگے یا باہر یہ مینا بولتی ہو، بندے کے دل میں ایک بات آتی ہے پتہ نہیں اللہ یہ کیا کہتے ہوں گے، جی دل تو کرتا ہے کہ یار ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا تھا، باتیں کرتے تھے، آگے اس کی مثال آ رہی ہے کیا علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء اور دیے گئے ہم من کل شیء ہر چیز یعنی ضرورت کی ہر چیز ہمیں دی گئی ہے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین بے شک یہ کھلا اللہ کا فضل ہے، یہ اس کا واضح فضل ہے۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس اور اکٹھے کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنودہ اس کے لشکر جنوں میں سے اور انسانوں میں سے والطیر اور پرندوں میں سے فہم یوزعون پس وہ تقسیم کیے جا رہے تھے، وہ جتنے بھی لشکر اکٹھے کیے گئے وہ کیا کیے جا رہے تھے، تقسیم کیوں بھئی گروہ گروہ فوج کی ٹولیاں ٹولیاں جتھے جتھے بنائے جا رہے ہیں، یہ جی کووں کا گروپ ہے ٹھیک ہے نا، یہ اونٹوں کا ہے، یہ فلاں جانور پرندوں کا الگ چرندوں کا الگ ٹھیک ہے نا، تقسیم کیے جا رہے تھے تاکہ سلیمان علیہ السلام کو لے جاتے ہوئے بھی آسانی ہو اور ان کا معائنہ کرنے میں بھی کیا ہو آسانی ہو۔ آگے حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل یعنی یہ لشکر جب لے کے چلے سلیمان علیہ السلام تو یہاں تک کہ اتوا آئے علی واد النمل چیونٹی کی ایک وادی پر، کہاں پہنچے چیونٹیوں کی ایک وادی پر، قالت نملتن تو کہا چیونٹی نے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم اے چیونٹیوں داخل ہو جاؤ مساکنکم اپنی بلوں میں، لا یحتمنکم سلیمان نہ روند ڈالیں کچل ڈالیں تمہیں سلیمان وجنودہ اور ان کا لشکر وہم لا یشعرون اور ان کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ کیا عجیب انداز ہے، اے چونٹی یہ چونٹیوں کی وادی کہاں تھی بھائی ہمیں نہیں پتا کہ گئے کہیں چونٹیوں کا کوئی علاقہ ہوگا کہ بہت زیادہ ہوں گی، تو ایک چیونٹی نے باقی چیونٹیوں سے کیا کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم او چیونٹیوں داخل ہو جاؤ اپنی اپنی بلوں میں اندر چلی جاؤ، لا یحتمنکم سلیمان نہ کچل ڈالیں تمہیں سلیمان وجنودہ اور اس کا لشکر وہم لا یشعرون اور ان کو شعور بھی نہیں ہوگا پتہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ظالم نہیں ہیں، نہ رسول ظالم ہے نہ اصحاب رسول۔ جنودہ فرمایا وہ اور اس کا لشکر، وہم سب کی طرف سے معذرت بھی کر دی کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، رسول اور اصحاب رسول کی طرف انہیں خبر نہیں ہوگی، وہ ظلم کبھی نہیں کرتے ایک چیونٹی پر۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ اسی مقام پہ اپنی تفسیر پہ لکھتے ہیں یہ آیت رافضیوں کے لیے بہت بڑی سبق آموز ہے کہ او اللہ کے بندو ایک چیونٹی بھی کہتی ہے کہ اصحاب رسول ظالم نہیں ہوتے، جب سلیمان کے اصحاب ظالم نہیں ہیں تو اصحاب محمد کیسے ظالم ہو سکتے ہیں؟ تم نے کہا فلاں ظالم تھا غاصب تھا، کوئی آیت پہ غور تو کرو، وہ چیونٹی پر بھی ظلم نہیں کرتے تو چے جائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پہ ظلم کریں۔
کہا چیونٹی نے داخل ہو جاؤ اپنے بلوں میں، نہ روند ڈالیں تمہیں سلیمان اور ان کا لشکر، وہم لا یشعرون، اور ان کے پتہ بھی نہیں ہوگا۔ کمال کی بات نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے علم غیب کی نفی کر دی، چیونٹی بھی کہتی ہے کہ ان کو غیب کا علم، لیکن اتنے بڑے بڑی کرکلیاں لگائی ہوئی ان کو ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ یہ تو پیروں کی بلیوں کے لیے بھی غیب ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ چیونٹی اگر توحید سناتی ہے تو پوری سورت اتری ہے، عقیدے کی بات ہے۔ ہاں آگے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، پس مسکرا دیے سلیمان علیہ السلام، مسکرائے، ضاحکاً ہنستے ہوئے، یعنی پہلے تبسم پھر ہنسی، ٹھیک ہے نا، ہاں مسکرا کے ہنس پڑے، من قولہا اس کی بات سے، وقال اور کہا رب اوزعنی، اللہ مجھے توفیق دے کہ ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پہ کی ہے، وعلی والدیہ اور میرے والدین پر کی ہے، وان اعمل صالحا اور یہ کہ میں عمل کروں نیک ترضا ہو جس کو تو پسند کرے، وَأَدْخِلْنِي اور داخل کر دے مجھے بِرَحْمَتِكَ اپنی رحمت کے ساتھ، فی عبادک الصالحین اپنے نیک بندوں میں۔ امام آلوسی روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ پکی بات ہے سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سنی نہیں تھی، بلکہ چیونٹی کی بات سلیمان علیہ السلام کے دل میں اللہ نے ڈالی تھی۔ یہ معجزہ ہے، کیا؟ یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے، ہاں۔ اسی مقام پہ روح المعانی دیکھو تو آپ کو ملے گا آگے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ اور تلاش کیا پرندوں کو۔ سورہ یوسف میں نے ایک بات آپ کو بتلائی تھی کہ تفقدہ اس کا کبھی معنی ہوتا ہے کیا چیز گم پاتے ہو، ایک معنی کیا تلاش کر رہے ہو، کیا چیز ڈھونڈ رہے ہو، ٹھیک ہے، تو ڈھونڈا جاتا ہے۔ حاضری لگانے کا مقصد بھی پتہ چلے کہ کون ہے اور کون نہیں ہے، تو کئی معنی کرتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ اور حاضری لی سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی، فقال فرمایا مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ کیا ہو گیا میں نہیں دیکھتا الہدہد، ہدہد کو مولا چرگک کو، ہاں، ام کان من الغائبین یا ہے وہ غائب ہونے والوں میں سے، مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ کہیں غیر حاضر ہے، کدھر ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا میں ضرور بضرور اس کو سزا دوں گا سخت، او لَأَذْبَحَنَّهُ یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ یا لائے گا میرے پاس واضح ثبوت۔ سلطان مبین کا معنی کیا ہے؟ دلیل لائے گا، کیوں نہیں آیا تھا۔ ہاں تو استاد شاگرد کو پوچھ سکتا ہے کیوں نہیں آیا، عذر پیش کرو، سزا بھی دے سکتا ہے۔ آگے، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ پس زیادہ دیر نہیں ٹھہرے، مکث کا معنی ہوتا ہے ٹھہرے، غیر بعید تھوڑی دیر، زیادہ دیر نہیں، تو معنی ہوگا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ پس ٹھہرے تھوڑی دیر، پس ٹھہرا وہ تھوڑی دیر، یعنی زیادہ دیر غائب نہیں رہا وہ ہدہد۔ اس کا تعلق کس کے ساتھ جوڑو گے؟ ہاں، زیادہ دیر نہیں ٹھہرا کہ آ گیا، اور کیا کہتا ہے فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، کتنی جرأت دی اللہ نے اس کو، آ گیا پھڑلاتے ہوئے، آ گیا پہنچ آیا، وہ بھائی کدھر تھا؟ تو آتے ہی کہتا ہے احطت بما لم تحط به میں وہ معلوم کر کے آیا ہوں جو تجھے معلوم نہیں ہے۔
میں وہ معلوم کر کے آیا ہوں. سلیمان علیہ السلام سے کہتا جو تجھے معلوم نہیں ہے. کوئی ادھر ہوتا تو کہتا وہ تو گستاخ ہو گئے، اس کو پکڑو. پیغمبر کو معلوم نہیں اور اس کو کیا ہو گیا ہے؟ پیغمبر تو عالم الغیب ہوتے ہیں. لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ سامنے کہہ رہا ہے احطت بما لم تحط به، میں وہ معلوم کر کے آیا ہوں جو آپ کو نہیں معلوم. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں آیا ہوں آپ کے پاس من سبأ، مملکت سبا سے، بنبأ یقین، یقینی خبر کے ساتھ، یقینی بات لے کے آئے ہوں. کیا بات؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے دیکھا ہے ایک عورت کو، تملکہم، جو ان کی بادشاہی کرتی ہے. مملکت سبا دیکھ کے آیا ہوں. سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے بادشاہ تھے، ان کی بادشاہت میں ایک الگ بادشاہت قائم تھی اور انہیں اس کی خبر. تو عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے. سمجھے؟ فرمایا، کہنے لگا ہدہد انی وجدت امرأۃ، میں نے پایا ایک عورت کو، تملکہم، جو ان کی بادشاہت کر رہی ہے. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور دیا گیا ہے اس کو ہر چیز دی گئی ہے. وَأُوتِيَتْ، اور وہ دی گئی ہے، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہر ضرورت کی چیز. اس کی بادشاہت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ساری ہیں، اسباب، جنگ، دولت، سب کچھ ہے. آگے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے لیے ایک بہت بڑا تخت ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ایسے بھی لوگ ہیں پورے علاقے میں مہینوں گھوم کے آتے ہیں، آپ پوچھو کیا ہے، کوئی پتہ نہیں. سوئے ہوئے یہ پرندہ گیا اور آیا، اور خبر کتنی عجیب لے، ایک ایک بات نوٹ کر کے بھی آیا ہے. یہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سوئے ہوئے گزرنا، اور ایک ہوتا ہے نظر عبرت سے دیکھتے ہوئے، جاگتے ہوئے گزرنا. تو وہ کہتا ہے میں نے پایا ایک عورت کو جو بادشاہی کرتی ہے ان پر، اور اس کو ہر ضرورت کی چیز دی گئی ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا بڑا تخت ہے. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا، پایا میں نے اس بادشاہ ملکہ کو بھی، وَقَوْمَهَا، اور اسی قوم کو، يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، سجدہ کرتے ہیں سورج کو. کواکب پرست ہیں، کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ سورج کو. اس کی مذہبی حالت بھی بتا رہا ہے، سجدہ کرتے ہیں سورج کو. من دون اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے سوا. آخر پرندہ رہا کس کی صحبت میں؟ بھائی کوئی سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالح تورا طالح کنت. ٹھیک ہے؟ یا اگلی بات کہ قرآن نے جو کہہ دیا ہے کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ایک انسان تیرے اندر کوتاہیاں ہیں، باقی یہ جتنے مخلوق ہیں وہ سب رب کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور اس کی عبادت بھی کرتے ہیں. تو کہا عبادت سجدہ کرتے ہیں سورج کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ہاں یہ صحبت کا اثر ہے. کیا؟ زین لہم الشیطان اعمالہم، مزین کیا ہے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو. فصدہم عن السبیل، پس روک دیا ہے ان کو دین کے راستے سے، حق کے راستے سے. فہم لا یہتدون، پس وہ نہیں راہ پاتے. اللہ یسجدوا للہ، کیوں نہیں سجدہ کرتے وہ اللہ کو. الذی یخرج الخبء فی السماوات، وہ اللہ جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو، فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتا ہے وہ جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا هو رب العرش رب العرش العظیم، اللہ ہے لا الہ الا هو رب العرش العظیم، کوئی الہ نہیں مگر وہی ہے رب العرش العظیم، جو رب ہے عرش عظیم کا. چیونٹی کی تقریر پہ آپ جمعہ پڑھا سکتے ہو کہ نہیں؟
یہ خطبات ہیں. ہاں یہ ملا چرگک صاحب کے خطبات میں سے ہے، یہ اس ملا کے خطبات میں سے نہیں ہے کہ جلدوں میں خطبات بھریں اور اندر خرافات کے سوا کچھ بھی نہ ہو. ایک تقریر ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، قرآن کے اثرات پہ بول رہا ہے بندہ. کس پہ؟ کہ قرآن میں بڑی تاثیر ہے. اچھا، کہتے ہیں ایک شخص آیا کہتا ہے جی میرا تعلق تو میوزک کے ساتھ ہے نا، میں بہت ٹینشن میں ہوتا ہوں، میوزک والے ہیں تو میں میوزک بجاتا ہوں لیکن میری زندگی میں سکون نہیں ہے. تو پھر جب میں نے میوزک کے اندر فاتحہ شروع کر دی، کہتا اس سے مجھے بڑا سکون آیا. ہاں ٹنگ ٹنگ میں کیا شروع کر دی؟ فاتحہ شروع، بڑا سکون آیا. تو کہتے ہیں دیکھو نا قرآن کا اثر دیکھا ہے. اور بھائی قرآن کا اثر قرآن بتاتا ہے کیا؟ ہاں اس طرح اثر جو ہوتا ہے وہ تباہی والا ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارہ. تو خطبات دیکھو، یہاں تقریر ہے حدود کی، اتنی لمبی تقریر کی. اپنی تقریر میں صرف ایک جملہ کہا تھا کہ اس ملکہ بلقیس کا تخت بڑا ہے، تو آخر میں اس کو بھی رد کر دیے کہ اس کا تخت کیا بڑا، لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم. کیا فصاحت ہے. ہاں کہ بھئی تخت اس کا اس لحاظ سے بڑا ہے لیکن حقیقی تخت کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور ادھر نا میرے پاس پڑی ہوئی ہے، 3 جلدیں ہیں میرے پاس ہیں، کل میں آپ کو دکھا سکتا. او بھائی درود قرآن اور سنت سے جو ثابت ہے، آپ کچھ لکھتے رہو تو میرے پاس پڑے ہوئے ہیں ترجمے کے ساتھ. میں آپ لے آؤں گا، آپ دیکھ کے حیران رہیں گے یہ کیا لکھتا رہا ہے. آگے کیا ہے؟ تو کہا سلیمان علیہ السلام نے اتنی بات کی لیکن جب توحید سنا رہے ہیں تو اللہ کے پیغمبر خاموشی سے سن رہے ہیں. اس کی گفتگو کے دوران بولے سن رہے ہیں. یہ بھی نہیں کہا چھوڑ اتنی تقریریں نہ کر، سن رہے ہیں. کیا کمال ہے. جب سنی تو اب کہتے ہیں تصدیق کے لیے قال سننظر، جلدی ان قریب ہم دیکھیں گے، اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے. کیونکہ عالم الغیب کون ہے؟ اب بھی سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ تو سچوں میں سے یا جھوٹوں میں سے. اتنا جو تو وہاں کا نظارہ کر کے آیا، لہٰذا ڈیوٹی بھی تیری ہے. یہ میرا خط ہے، یہ لے جاؤ، یہ اس کو پہنچا کے آؤ. اللہ اکبر. اتنی تقریر جو کر کے آئے ہو دیکھ کے، تو یہ خط بھی میرا پہنچاؤ. اذهب بکتابی ھذا، جا میرے اس خط کے ساتھ، فالقہ، پس ڈال اس کو، الیہم، ان کی طرف. اور پھر ساتھ سمجھایا بھی ہے، یہ نہیں خط پھینک کے تو آ جاؤ، نہیں، ڈال خط اس کی طرف. ثم تول عنہم، پھر خط ڈالنے کے بعد پیچھے دور ہو کے بیٹھ، پھر پیچھے پلٹ. فنظر، دیکھ، ماذا یرجعون، وہ کیا واپس کرتے ہیں، کیا رد عمل کرتے ہیں، اس کا کیا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے. چنانچہ چلا گیا حدود. یہ بھی ایسے انداز سے گیا کہ وہ اپنے محل میں تنہا ہے، کمرے میں روشن دان سے گیا اور خط جا کے اس کے سینے پہ پھینک کے آ گیا، اور اڑتا ہوا جا کے ادھر بیٹھ گیا روشن دان میں. آنکھ کھلی، خط آ گیا، دروازے بند ہیں اور لایا بھی پرندہ ہے. تو بادشاہت ویسے ہی نہیں کر رہی تھی، سمجھدار بھی تھی، حد درجہ سمجھدار زیرک خاتون ہے.
جی جی ہاں جی جی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی اس نے دیکھا کہ دروازے تو بند ہے، کھڑکیاں بند ہے، روشن دان سے دیکھا تو ایک پرندہ ہے۔ خیر انہوں نے خط کھولا، خط کھولا، پڑھا، پریشانی کے ساتھ فوراً ارکان پارلیمنٹ کو جمع کر دیا ہے۔ آئے ہائے ہائے جی، اتوار کی رات جمع کیا، ادھر آؤ۔ کہنے لگی او لوگو میرے پاس ایک خط آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ خط آیا۔ سنو الفاظ قرآن۔ قالت یا ایھا الملأ، کہا کہنے لگی وہ ملکہ بلقیس، یا ایھا الملأ اے سردارو، انی، کئی نے لکھا ہے سردارو، کئی نے لکھا ہے درباریو، یعنی سارے وزراء تھے اس کے دربار میں۔ انی القی الی کتاب کریم، بے شک ڈالا گیا ہے میری طرف ایک خط، کتاب کریم، لیکن یہ دھمکی آمیز نہیں تھا، یہ کیا تھا؟ کریم، عزت دار خط، بہت معزز خط آیا ہے۔ یہ معزز کا اس کو کیسے پتا چلا؟ یہ سارے اندازے اس کو لگ رہے تھے کس طریقے سے جو آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں القیہ، پھینکا گیا ہے، ہاں۔ آگے انہو من سلیمان، اب خط کھول کے پڑھ دیا، کیا ہے؟ انہو من سلیمان، بے شک یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، از طرف سلیمان علیہ السلام، خط کے شروع میں۔ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور یہ کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کے خط کے شروع میں کیا ہوتا ہے؟ 786۔ خط لکھتے ہیں شروع میں کیا لکھتے ہیں؟ او بھائی اللہ کے بندو، 786 کیا چیز ہے؟ آپ ایک اللہ کو مانتے ہو، 786 کو مانتے ہو، یہ بسم اللہ کا ترجمہ ہے، یہ بسم اللہ کا نعم البدل ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا بلا ہے؟ تو بے حرمتی، تو اگر اس کا مطلب ہے یہ بسم اللہ نہیں ہے نا، اس کی بے حرمتی جائز ہے؟ کہتے ہیں بسم اللہ لکھتے ہیں تو بے حرمتی ہوتی ہے، تو پھر بسم اللہ اگر بے حرمتی ہوتی، یہ کیا لکھا ہے؟ یہ اگر بسم اللہ کے نعم البدل ہے تو کیا اس کی بے حرمتی جائز ہے؟ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ ایک آدمی نماز میں کرے اللہ اکبر 786 الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہوگا؟ بھائی جب یہ کسی درجے میں اس کا نعم البدل نہیں ہے تو کیوں لکھتے ہو؟ اور پھر ابجد کے حساب سے اس کو لوگ جمع کرتے ہیں، تو جس طرح یہ بسم اللہ کا عدد بنتا ہے اسی طرح یہ اور بھی شرکیات جملوں کے بھی بدل بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے اللہ تعالی علیہ، نہ سرکشی، خط کا مضمون اللہ تعالی علیہ، نہ سرکشی کرنا میرے خلاف مجھ پر، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، آ جاؤ میرے پاس مسلمین، مسلمان ہو کر۔ یہ ہے اللہ کے پیغمبر کا خط، سرکشی نہ کرنا، تابعدار بن کے آ جاؤ۔ قالت، تو کہنے لگی ملکہ بلقیس، یا ایھا الملأ، او میرے سردارو، افتونی فی امری، مشورہ دو، رائے دو مجھے، فی امری، میرے معاملے میں۔ کیوں؟ ما کنت قاطعتن، نہیں ہوں میں کوئی فیصلہ کرنے والی، امرن، کسی کام کا، معاملے کا، حتی تشہدون، جب تک کہ تم بیان نہ کرو۔ یہاں تشہدون کا معنی کیا ہے؟ تم بیان نہ کرو، تم رائے نہ دو، تم موجود نہ ہو تو میں فیصلے اکیلے، چلو جی رائے دو۔ تو اب اس میں فوجی بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، فوج بھی تھی اس کی، تو عسکری قیادت بھی موجود ہے اور پارلیمنٹ کے ارکان بھی سارے موجود ہیں۔ اب ان کی رائے کیا ہے ذرا سنو۔ قالو، کہنے لگے، نحن اولو بقیت و اولو باس شدید، ہم بہت طاقتور ہیں
وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، اور ہم کیا ہیں؟ سخت جنگجو ہیں۔ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ، اور فیصلہ تیری ہاتھ میں ہے۔ فَانْظُرِي، پس دیکھ، مَاذَا تَأْمُرِينَ، کیا حکم کرتی ہے تو؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ فوج کا یہی جواب ہونا چاہیے۔ کیا؟ فوج کا جواب یہی ہونا چاہیے کہ ہم تیار ہیں، ہم مستعد ہیں، بس آپ کا حکم ہو، کوئی کمی نہیں ہے ہم ٹکرانے کے لیے۔ تو انہوں نے اپنے پیشورانہ صلاحیت کو مد نظر رکھ کے بات کی، لیکن حاکم وہ یہ نہیں دیکھے گا، اب حاکم اپنے دماغ کو سوچے گا۔ لیکن اگر فوج یہ کہے گی کہ نہیں جی بڑی نرمی جا کے کرو، ایسے کرو، تو پھر تو وہ کیا ہو جائے گی؟ اگلوں کے سامنے، دشمن کے سامنے کیا نظر آئے گی؟ کمزور نظر آئے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قالو، کہنے لگے، نحن اولو بقیتن، نحن اولو قوتن، ہم قوت والے ہیں، واولو بأسن، اور سخت جنگجو ہیں، شدیدن، بأسن شدیدن، سخت جنگجو، والامر الی، باقی ہم آپ کے آرڈر کے پابند ہیں۔ کس کے؟ فیصلہ آپ کریں۔ فانظری، بس دیکھ، ماذا تأمرین، تو کیا حکم کرتی ہے؟ قالت، تو کہنے لگی ملکہ بلقیس، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، اس کو رائے پسند نہیں آئی ان کی، اس کو رائے اور جو تبصرہ کیا ہے، یقین کیجئے 100% درست ہے۔ کہتی ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، بے شک بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں جنگ کے ساتھ، تو افسدوہا، برباد کر دیتے ہیں اسے۔ بادشاہ جب حملے کرتے ہیں اور کسی ملک بستی میں جاتے ہیں تو اسے کیا کر دیتے ہیں؟ بربادی آتی ہے جنگ سے ایک۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور کر دیتے ہیں وہاں کے معززین کو ذلیل۔ اعزت اہلہا، عزت و دار لوگوں کو وہاں کے، اذلتاً، ذلیل۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور ایسے ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک کہا ہے کہ نہیں جی؟ ہاں، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، عراق ہی نہیں، عراق میں دیکھ لو، لیبیا میں دیکھ لو، جب ایک بادشاہ دوسری جگہ جاتے ہیں تو ذلیلوں کو اوپر لے آتے ہیں، اور جو عزت دار ہوتے ہیں ان کو روڈوں پہ گھسیٹ کے کیا کر دیا جاتا ہے؟ مار دیا جاتا ہے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، اب اس کی اگلی تدبیر، پہلے تبصرہ، اب اگلی تدبیر کہ جنگ بہتر نہیں ہے، جنگ میں بہتری نہیں ہے۔ اب آگے تو جنگ میں تو بہتری نہیں، لیکن اب کریں گے کیا؟ تو اس کا حل، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور میں بھیجنے والی ان کی طرف، بِهَدِيَّةٍ، تحفے۔ کیا بھیجتی ہوں؟ میں تحفہ بھیجتی ہوں ان کی طرف، وَنَاظِرَةٌ، پس دیکھنے والی ہوں، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کس چیز کے ساتھ پلٹتے ہیں میرے بھیجے ہوئے قاصد۔ ٹھیک ہے جی، تیاری کرو۔ قافلہ تیار کیا، سونے چاندی کی اینٹیں اور تحفے تحائف دیے، جائیے وہاں۔ آ گیا اس کا قافلہ، اس کے بھیجے ہوئے قاصد آ گئے۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ، جب آئے قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس، یعنی ایک ان میں جو بڑا تھا وہ آگے بڑھا، قال، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اَتُمِدُّونَنِی، کیا تم مجھے مضبوط کرتے ہو، میری امداد کرتے ہو، بِمَالٍ، مال کے ذریعے۔ اچھا، تو مطلب ہے کہ مجھے امداد کی ضرورت ہے کیا؟ کیا مجھے وہ قرضہ چاہیے؟ میں تم سے امداد کے لیے خط بھیجا تھا۔ اَتُمِدُّونَنِی، کیا تم میری امداد کرتے ہو، بِمَالٍ، مال کے ذریعے، فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ،
پس جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت بہتر ہے اور تمہارے سے تو بہت بہتر ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم ہی اپنے تحفوں کے ساتھ خوش رہو، تمہارے تحفے تمہیں مبارک، جاؤ۔ اللہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے۔ بہرحال سنیں کیا ہے، کیا پڑھ رہا تھا یہ، بلکہ تم ہی خوش رہو بہدیتکم انتم بہدیتکم تفرحون، اپنے ہدیے تمہیں مبارک، تم اس پہ خوش ہو جاؤ، میں تمہارے ہدیوں سے خوش نہیں ہوتا ہوں۔ امام قرطبی لکھتے ہیں میں تمہارے ہدیوں سے نہیں، میں تمہارے ایمان سے خوش ہوں گا۔ تحفوں سے تم خوش رہو، مجھے خوش کرنا ہے تو کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ۔ ارجع الیہم، لوٹ قاصد سے کہا ان کی طرف، فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، پس ہم لے کے آئیں گے ان کے پاس، بِجُنُودٍ ایسے لشکر، لا قبل لہم بہا کہ نہیں ہوگی طاقت مقابلے کی ان کے لیے، بہا اس لشکر کے ساتھ، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ اور البتہ ضرور بضرور نکال دیں گے ہم ان کو، منہا اس سے، اذلتاً ذلیل کر کے، وہم صاغرون اور درا حالے کہ وہ رسوا ہوں گے۔ تو بات بلقیس کی ٹھیک تھی کہ نہیں؟ وہی بات ہے، ہم لشکر بھیج رہے ہیں اور ان کو نکال دیں گے، ذلیل بھی ہوں گے اور رسوا بھی ہوں گے، میرے فوج کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ میرے خط کا غلط مطلب سمجھے ہو۔ قال جی ہاں، قال فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، ادھر سے قافلہ چل پڑا واپس قاصدوں کا، تحفے شوفے ساتھ لیے ہوئے، اور ادھر سلیمان علیہ السلام نے کہا ایھا الملأ، اے میرے درباریو، اے سردارو، ایکم یاتینی بعرشھا، کون اس کا تخت اٹھا کے لائے گا میرے پاس، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ آئیں میرے پاس مسلمان تابعدار ہو کر۔ قال عفریت من الجن، تو کہا سرکش ہیکل والے، من الجن جنوں میں سے، جس کی بڑی جسامت تھی، ہیبتناک قسم کا، ٹھیک ہے، اس نے کہا انا آتی کبھی، میں لے آؤں گا اس کو آپ کے پاس، قبل ان تقوم من مقامک، پہلے اس سے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، آپ اپنی جگہ سے ابھی اٹھے نہیں ہوں گے، یعنی مجلس برخاست نہیں ہوگی کہ تخت اس کا حاضر کر دوں گا۔ اور کہا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین، اور بے شک میں اس کے اوپر البتہ قوی، طاقتور ہوں، امین، یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ میں اس میں سے کوئی چوری بھی نہیں کروں گا، کیونکہ ہیرے جواہرات بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو امین، میں امانت دار، صحیح سالم پہنچاؤں گا۔ قال، کہا اس شخص نے، عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس علم تھا کتاب کا، انا آتی کبھی، میں لے کے آؤں گا اس کو، قبل آپ کے پاس، قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل اس سے کہ پلٹے آپ کی طرف آپ کی آنکھ، پلک، طرف آنکھ کی پلک، تو معنی کیا ہے آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ، پس جب دیکھا اس کو پڑا ہوا، عِنْدَهُ اپنے پاس، آنکھ جھپکی نہیں تھے کہ پاس پڑا ہوا دیکھ لیا، قَالَ، تو فرمایا هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي، یہ میرے رب کا
فضل ہے، لیبلونی تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں ام اکفرو یا نہ شکری کرتا ہوں۔ ومن کفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی، جو کوئی شکر کرے گا تو اپنے لیے کرے گا۔ ومن کفر اور جو کوئی نہ شکری کرے گا تو پس بے شک میرا رب غنی ہے، کریم، بڑا کرم نواز ہے، کرم کرنے والا ہے۔ یہاں بڑی معرکۃ العرابہ سے شروع ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کون لائے گا تخت؟ جن نے کہا میں لاؤں گا آپ کے اٹھنے سے پہلے پہلے۔ اچھا دیر ہے۔ کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا میں لاؤں گا اس کو آپ کے پاس آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ دیکھا تو پاس پڑا ہوا تھا۔ اب یہ کون تھا جس کے پاس کتاب کا علم؟ ایک قول یہ جبریل تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمانی کتابوں کا علم کس کے پاس ہے؟ جبریل کے پاس ہے، تو جبریل تھا، اللہ جبریل لے کے آیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا، وہ لایا ہے۔ یہ ولی اللہ تھا، یہ اس کی کرامت تھی۔ یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول کہ یہ کسی نے نہیں لایا، خود سلیمان علیہ السلام لے کے آئے ہیں، یہ ان کا معجزہ ہے، اس لیے کہ انہی کے پاس کتاب کا علم بھی تھا اور وہی لے کے بھی آئے ہیں۔ اور آخری جملہ اس پہ دلالت بھی کرتا ہے کہ انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اب میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اب آیت کیسے حل ہوگی اگر یہ سلیمان علیہ السلام ہے؟ اب سنو ذرا، امام راضی اس کو بڑے پیارے انداز سے حل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عفریت من الجن نے کہا کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ یاد رکھنا، سمجھ نہیں آئے گی تو پھر لگے رہو گے۔ عفریت نے کہا کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں گا، تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا تو میرے اٹھنے سے پہلے لے آئے گا، میں تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اب یہ خطاب کس کو ہے؟ اس جن کو ہے۔ کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ تو کہتا ہے اٹھنے سے پہلے، یہ تو بڑی دیر لگے گی، ہماری نشست کتنی دیر چلتی رہے گی، دیکھ تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے لاتا ہوں۔ یہ دیکھا تو پاس پڑا ہوا تھا۔ اب اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آصف بن برخیہ ہے، یہ وزیر ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا تو سلیمان علیہ السلام کے پاس کتاب کا علم نہیں تھا؟ تو نبی سے بڑھ کر کتاب کا علم اس کی امتی کے پاس تھا۔ دوسری بات کہ یہ کہتے ہیں جی یہ اس کے پاس اسم اعظم تھا، اسم اعظم کا علم تھا، تو اسم اعظم کا علم اس سے زیادہ خود سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا۔ تیسری بات کہتے ہیں یہ اس کی کرامت ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ کرامت بھی نہیں، اس لیے کہ جو الفاظ ہے کہ میں لاؤں گا، کرامت والے کو اپنی کرامت کا پتہ نہیں ہوتا کہ میں اب ظاہر کروں گا، کل ظاہر کروں گا، کیا اس کی اختیاری چیز ہوتی؟ وہ تو ایک واقعہ ہوتا ہے، جو ہوتا ہے ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات کہ نبی کو ولی کی کرامت کے تابع کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں آگے۔ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا میں ناشکروں میں سے ہوں، میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے بس بے شک میرا رب غنی بے پرواہ ہے، کریم، مہربانیاں کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ قالا، اب جب تخت ادھر آ گیا
تو سلیمان علیہ السلام نے کہا نکروا لہا عرشہا، بدل دو، اوپرا کر دو، ناشنا کر دو، اس میں تھوڑی ترمیم کر دو، رنگ بدلو، اوپر نیچے آگے پیچھے تبدیلی کر دو اس تخت میں۔ کیوں؟ ننظرو، ہم دیکھتے ہیں، اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، کہ وہ سمجھتی ہے یا ان میں سے ہے جو نہیں سمجھتی۔ ہدایت بمانا سمجھنا، کہ یہاں وہ سمجھتی ہے یا نہیں سمجھ پاتی۔ فلما جاءت، جب بلقیس آ گئی، ملکہ بلقیس آ گئی سلیمان علیہ السلام کے پاس، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ملک میں آ گیا۔ قیل، کہا گیا اس سے، اہٰذا عرشک، کیا آپ کا تخت بھی ایسے ہی ہے؟ تو تخت کب لایا گیا تھا؟ جب بلقیس وہاں سے چل پڑی تھی، یہ راستے میں تھی، تخت پہنچا دیا گیا، تبدیل بھی کر دیا گیا۔ تو وہ اتنی ذہین کہنے لگی، قالت کہنے لگی، کأنہ ہوا، گویا کہ یہ وہی ہے، کأنہ، گویا کہ یہ ہوا وہی ہے۔ یہ لفظ کیوں کہے؟ کیونکہ اس میں ترمیم کی گئی تھی، تو اس نے بھی ترمیم کو مد نظر رکھ کے کہا گویا کہ یہ وہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور دیا گیا ہمیں علم اس سے پہلے ہی، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم تابعدار ہیں، ہمیں اس سے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا آپ کی پاور کا۔ سمجھ؟ ہاں، یہ بلقیس کا کلام ہے، ہمیں آپ کی پاور کا پتہ، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا۔ ایک منٹ بھائی، ابھی سنو نا، کہ بلقیس نے کہا کہ ہمیں علم دیا گیا اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ یعنی اس کارروائی سے پہلے، یا بعض نے کہا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا اگر کلام ہو جائے تو معنی یہ ہو گیا وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ہمیں علم دیا گیا ہے من قبلها، اس سے تیرے آنے سے پہلے ہی ہمیں ساری اطلاعات مل گئی تھی۔ کس کے واسطے سے؟ ہد نے، ملا چرگاک صاحب نے ہمیں کیا کر دی تھی؟ ساری یہاں اطلاعات دے دی تھی، اور ہم مسلمان ہیں۔ دونوں کی طرف اس کلام کو منسوخ کر سکتے، ٹھیک ہے، اپنے محل میں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور روکے رکھا تھا اس کو حق بات ماننے سے، ماں اس چیز نے، کانت کی تھی وہ، تعبد من دون اللہ، عبادت کرتی اللہ کے سوا، اس کو حق سے اسی بات نے روکا تھا کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ انہا کانت من قوم کافرین، بے شک وہ کافر قوم سے تھی۔ قیل لہا، کہا گیا اس سے۔ اب جب سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، پہلے تو اس کو یہ ذرا نظارہ کروایا، اب ذرا آئیے محل کی طرف، صدارتی محل کی طرف، بادشاہ کے محل کی طرف۔ بلقیس سے کہا آگے بڑھیے، چلیے ذرا۔ تو جب وہ محل کی طرف داخل ہونے لگی تو دیکھتی ہے کہ پانی ہے، مچھلیاں تیر رہی ہیں، تو فوراً اس نے پانچے اوپر کر لیے، پنڈلیاں ننگی ہوگی۔ تو ان سے کہا گیا نہیں، پانچے نیچے کریے، پانی نہیں ہے، یہ شیشہ جڑا ہوا ہے۔ کیا لگا ہوا ہے؟ شیشہ لگا ہوا ہے، پانی اس کے نیچے، آئیے اس کے اوپر۔ تو پھر اس کی کیفیت کیا ہے ذرا وہ بھی دیکھیے، کیا ہے؟ قیل لہا، کہا گیا اسے، ادخل الصرح، داخل ہو جا محل میں، الصرح محل میں۔ فلما رأتہ، پس جب دیکھا اس نے اس کو، حسبتہ لجتن، خیال کیا اس کو، لجتن گہرا پانی، یہ لفظ پیچھے گزرا تھا نا، کظلمات فی بحر لجی، ہاں ٹھیک ہے نا، تو لجتن خیال کیا اس کو، لجتن گہرا پانی، وکشفت عن ساقیہا، اور کھینچ لیے، کھول دیے اس نے، عن ساقیہا، اپنی پنڈلیاں۔ قالا، کہا، انہو صرح ممرد،
تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ محل ہے ممرد جڑا ہوا. کیا ہوا؟ جڑا ہوا. جیم اڑے، ٹھیک ہے نا، جڑا ہوا. بنایا ہوا، یار آسان لفظوں میں کیا کیا، یہ محل ہے ممرد بنایا ہوا من قواریر شیشے سے. اب سمجھ میں آ گیا مانا، شیشے سے بنایا ہوا ہے. قالت تو کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان لرب العالمین. انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ شرک کرتی رہی. واسلمت مع سلیمان، اور میں نے ایمان قبول کر لیا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. لرب العالمین، رب العالمین کے لیے. آگے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، اعبدوا اللہ، یہ کہ بندگی کرو اللہ کی. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، پس اچانک ہو گئے دو گروہ لڑتے ہوئے. جب پیغمبر نے تبلیغ کی تو کتنے گروہ بن گئے؟ توحید سناؤ گے لوگ دو طبقے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. قال یا قوم، فرمایا ہے میری قوم، لم تستعجلون بالسیئات، کیوں تم جلدی طلب کرتے ہو، بالسیئات برائی، قبل الحسنات بلائی سے پہلے. لولا تستغفرون اللہ، کیوں تم مغفرت نہیں طلب کرتے اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. قالوا، کہنے لگے، اطیرنا بکا، ہم نحوست پکڑتے ہیں آپ کے ساتھ، وبمن معک، اور ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی نحوست ہے اور آپ کے ساتھیوں کی، ہم اس کو نحوست سمجھتے ہیں. قال، تو فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے، طائرکم عند اللہ، تمہاری نحوست کی سزا اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی تمہیں اس نحوست کی سزا دے گا. یہ نحوست تمہارے گناہوں کی ہے. ہاں، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم قوم آزمائے جا رہے ہو. وکان فی المدینہ تسعۃ رہط، اور تھے شہر میں تسعۃ رہط، 9 فسادی، 9 شخص. کیا؟ ہاں، 9 لوگ تھے. یفسدون فی الارض، جو فساد، بعض نے لکھا ہے رہط کا معنی ہوتا ہے ٹولیاں، یعنی 9 ٹولیاں تھیں. یفسدون فی الارض، فساد کرتے ہیں زمین میں. ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے. قالوا، تو کہا انہوں نے، تقاسموا باللہ، وہ 9 اکٹھے ہوئے اور ایک دوسرے سے کہا. تقاسموا امر کا صیغہ ہے، بعض نے اس کو ماضی کا بھی بنایا ہے لیکن امر کا صیغہ ہے اکثریت. کہا تقاسموا باللہ، قسمیں اٹھاؤ اللہ کے نام کی. لنبیتنہ، کہ ہم رات کو حملہ کریں گے اس پر. وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل پر. ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم کہیں گے اس صالح علیہ السلام کے وارثوں سے، ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم موجود نہیں تھے اس کے اہل کے قتل کے وقت، ان کی ہلاکت کے وقت ہم موجود چلے جائیں گے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے جی. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور انہوں نے تدبیر کی، تدبیر کرنا. وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی تدبیر کی، تدبیر کرنا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور نہیں تھا. فَانْظُرْ، دیکھ، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، کیسے انجام ہوا ان کی تدبیروں کا. أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، وہ کیا تھا کہ ہم نے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا ان کو. وَقَوْمَهُمْ، اور ان کی قوم کو. أَجْمَعِينَ، سب کو، ان 9 فسادیوں کو بھی اور ان کی قوم کو بھی. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ، پس یہ ان کے گھر ہیں، خاویتن، ویران پڑے ہوئے ہیں. بما ظلموا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے. ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں نشانی ہے. لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو جانتے ہیں. وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تھے وہ بچنے والے شرک سے، تھے وہ بچتے
شرک سے ولوتن و لوط علیہ السلام اذ قال لقومه جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے اتاتون الفاحشۃ کیا تم آتے ہو بے حیائی کو انتم تبصرون اور تم دیکھ رہے ہو یعنی چھپ کے بھی نہیں سرعام بے حیائی کرتے ہو اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوتاً شہوت پوری کرنے کے لیے من دون النساء عورتوں کے سوا بل انتم قوم تجہلون بلکہ تم قوم و جہالت کر رہے ہو فما کان جواب قومه پس نہیں تھا اس کی قوم کا جواب الا ان قالوا مگر یہ کہ کہا انہوں نے اخرجوا آل لوط نکالو لوط علیہ السلام کی آل کو یعنی آل لوط ان کو اور ان کے ساتھیوں کو نکالو من قریتکم اپنی بستی سے انہم اناس یتطہرون بے شک یہ چند لوگ ہیں جو پاک صاف بنتے ہیں فانجیناہ واہلہ پس ہم نے نجات دی ان کو اور ان کے اہل کو الا امراتہ مگر اس کی بیوی قدرناہا مقرر کر دیا ہم نے اس کو ٹھہرا دیا ہم نے اس کو من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا اور برسائی ہم نے ان پر بارش فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ پس بہت ہی بری تھی بارش من المطر المنذرین ان کی المنذرین جن کو ڈرایا گیا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ جب دشمن ہلاک ہو گیا تو کیا کہیے الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اور سلامتی ہو علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ کے ان بندوں پر جو اللہ نے چنے ہوئے ہیں اللہ کے برگزیدہ بندوں پہ سلام ہو اللہ خیرون او لوگو کیا اللہ بہتر ہے اما یشرکون یا وہ جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہتر ہیں کون بہتر ہے اللہ بہتر ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون امن خلق السماوات والارض کیا جس نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اتارا ہے تمہارے لیے اوپر سے پانی فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ پس اگائے اس کے ذریعے پس ہم نے اگائے اس کے ذریعے حدائق ذات بہجہ باغات ذات بہجۃ رونق والے بارونق ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا نہیں تمہارے لیے کہ تم اگاؤ اس کا ایک درخت الہ مع اللہ کیا کوئی الہ ہے مع اللہ اللہ کے ساتھ بل ہم قوم یعدلون بلکہ وہ ایسی قوم ہیں یعدلون جو اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں امن جعل الارض قرارا کیا بھلا وہ جعل الارض قرارا جس نے بنایا زمین کو جائے قرار وجعل خلالها انہارا اور بنائے اس کے بیچ میں نہریں وجعل لها رواسیا اور بنائے اس کے لیے رواسیا پہاڑ وجعل بین البحرین حاجزا اور بنائے بین البحرین دو دریاؤں کے درمیان بیچ میں حاجزہ پردہ اِلٰہٌ مع اللہ کیا ہے کوئی الہ مع اللہ اللہ کے ساتھ بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے
امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کیا بلا وہ یجیب المضطر جو قبول کرتا ہے فریاد المضطر بے کس و لاچار کی، اذا دعاہ جب اسے پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور دور کرتا ہے السوء تکلیف، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور بنایا تمہیں جانشین زمین میں، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ، قلیلا ما تذکرون بہت تھوڑے ہو جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ انداز سورۃ نمل 19ویں پارے کی جو آخری آیت تھی کل جو ہم نے پڑھی، اس ساری آیات کا اس آخری آیت کے ساتھ تعلق ہے، اور خاص کر آیت کے آخری جملے کے ساتھ، کہ آخری جملے میں کیا الفاظ تھے؟ اللہ خیر اما یشرکون، سوالی استفہام ہے، اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اس بات کو بنیاد بناؤ اور آگے چلو۔ فرمایا امن خلق السماوات والارض، کیا وہ جس نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً اور برسایا تمہارے لیے اوپر سے پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ اور اگائے ہم نے اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے باغات بارونق، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا نہیں تمہارے بس میں، ما کان لکم تمہارے بس اختیار میں نہیں ہے کہ تم اگاؤ اس کا ایک درخت بھی، ساری کائنات مل کے ایک درخت نہیں اگا سکتے ہو۔ اے الہ مع اللہ کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی الہ؟ ان ساری آیتوں کو ملاؤ گے تو کیا مطلب؟ یعنی کیا بھلا یہ ذات جس نے یہ کچھ کیا ہے یہ بہتر ہے، اما یشرکون یا وہ جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، کیا بھلا وہ ذات جس نے بنایا زمین کو قرارا جائے قرار جس میں ٹھہرا جا سکتا ہے رہائش کے لیے، ٹھیک ہے، وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا اور بنائی اس کے بیچ میں نہریں، وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَا بنائے اس کے لیے پہاڑ، وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا اور بنائے دو دریاؤں کے بیچ میں پردہ، جیسے فرمایا بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، اور کل کے درس میں بھی آیات پڑھی ہیں۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا یہ اللہ بہتر ہے، اما یشرکون یا وہ جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ سوالی انداز، کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ، کوئی اور بھی حاجت روا ہے؟ تو جواب کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس ہر جملے کا جواب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ ہے۔ قلیلا ما تذکرون، قلیلا، دیکھو ہر آیت کے آخر میں اس کے اوپر ایک تفریح بھی ہے، اوپر کا بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ قوم ایسی ہے یعدلون، یعدلون اگر عدول سے ہو تو پھر معنی ہوگا بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسی قوم ہے جو حق سے روگردانی کرتی ہے، عدول کرتی ہے، اعراض روگردانی، اور اگر یعدلون عدل سے ہو، کس سے؟ تو پھر معنی ہوگا بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسی قوم ہے جو اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں۔
اور اس آیت کے آخر میں، دوسری نمبر آیت کے آخر میں فرمایا بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر نہیں جانتے۔ تیسری آیت کے آخر میں فرمایا قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہو جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اور اگلی آیت امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کیا بھلا وہ ذات یہدیکم جو تمہیں چلاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور کون ہے جو چلاتا ہے الریاح ہواؤں کو، بشرا بین یدی رحمتہ، بشارت دینے کے لیے بین یدی رحمتہ، اس کی رحمت کے آنے سے پہلے، باران رحمت سے پہلے، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ، تعالی اللہ عما یشرکون، بلند ہے اللہ اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں اس کا۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا بھلا وہ ذات یبدأ الخلق جو ابتداءً پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم یعیدہ پھر لٹائے گا ان کو۔ وَمَن یرزقکم من السماء والارض، کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان و زمین سے، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ہے کوئی الہ اس کے ساتھ، کیا کوئی دوسرا الہ ہے؟ لا الہ الا اللہ، قل ہاتوا برہانکم، کہہ دیجئے لے آؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ میں نے کہا سورت کے اندر کیا بیان ہے؟ دو مسئلے بیان ہیں، ایک کہ عالم الغیب صرف میں ہوں، اللہ فرماتے ہیں، اس پر دو واقعات۔ دوسرا دعویٰ سورت کا کہ سلامتیاں میں دیتا ہوں، یعنی متصرف الامور میں ہوں، اس پہ بھی دو واقعات۔ تو اب یہ پہلے دو واقعات کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے جی، دو واقعات ذکر کیے تو خلاصہ ذکر کیا، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، قل کہہ دیجئے لا یعلم نہیں جانتا، من وہ فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور وہ جو زمین میں ہے، کیا نہیں جانتے؟ الغیب غیب نہیں جانتے، الا اللہ، یہ استثناء منقطع ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ مستثنی منہ کی جنس سے نہیں ہے۔ ہاں تو لیکن کے معنی میں لیکن الا اللہ، کوئی غیب نہیں جانتا آسمان و زمین میں سے، کوئی بھی نہیں جانتا، تو کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو شعور بھی نہیں ہے کہ وہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ ادارک فنا ہو گیا ہے ان کا علم، فی الآخرہ آخرت کے بارے میں۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ادارک کا معنی وہ ذکر کرتے ہیں کہ فنا کو پہنچ چکا ہے ان کا علم، ادارک کا فنا کو پہنچ چکا ہے ان کا علم۔ اور اس پہ وہ عربی کا ایک مقولہ پیش کرتے ہیں کہ عرب کہتے ہیں ادارکت ثمرۃ، ادارکت ثمرۃ، پھل پک چکا ہے، یعنی درخت پر جتنی اس کی مدت تھی اس کی انتہا کو پہنچ چکا ہے، اب باقی وقت اس کا درخت پہ رہنے کا کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سارے معنی اس لفظ سے لیے جاتے ہیں، کئی معنی کرتے ہوں گے، آپ کو ملے گا کہ جی بل ادارک علمہم، انتہا کو پہنچ چکا ہے ان کا علم قیامت کے بارے میں، کئی معنی کریں گے
فنا کو پہنچ چکا ہے ان کا علم فی الآخرت، آخرت کے بارے میں، بل ہم فی شک، بلکہ یہ شک کے اندر ہیں، بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اذا کنا ترابا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، وآباؤنا، اور ہمارے آباء و اجداد جو پہلے مر چکے ہیں، اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا ہم نکالے جائیں گے؟ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا، البتہ تحقیق وُعِدْنَا، ہم وعدہ کیے گئے، ہذا اس کا، نحن وآباؤنا، ہم اور ہمارے آباء و اجداد، من قبل، اس سے پہلے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں۔ یہ قرآن، یہ قیامت کے تذکرے، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ ہمارے باپ دادا سے بھی یہ وعدے ہوتے رہے، قیامت آئے گی، ان میں سے ابھی تک کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہوا۔ قل کہہ دیجئے، سیروا فی الارض، چلو زمین میں، فانظروا، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسے انجام ہوا مجرمین کا، ولا تحزن علیہم، نہ غمگین ہو ان پر، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور نہ ہو تنگی کے اندر اس سے، یمکرون، جو یہ تدبیر کرتے ہیں۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ کھل کر مسئلہ سنائیں، ان پہ غمگین نہ ہوں، اور جو یہ آپ کے خلاف چال تدبیریں کر رہے ہیں، مکر، اس سے آپ کا سینہ تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور کہتے ہیں یہ مشرکین، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب آئے گا یہ وعدہ، یہ قیامت والا جو وعدہ ہے یہ کب آئے گا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل کہہ دیجئے، عسیٰ ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون، قل کہہ دیجئے، عسیٰ، عسیٰ امید ہے، لغوی معنی یہی ہے، لیکن کلام الہی میں یہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ یقین کے معنی میں ہوتا ہے۔ کیا؟ تو معنی عسیٰ ان یکون، امید ہے یا پکی بات ہے کہ ان یکون ردف لکم، کہ ہو تمہارے پیٹھ کے پیچھے، بعض الذی، بعض وہ چیزیں، تستعجلون بہ، جس کو تم جلدی طلب کرتے ہو، بعض وہ چیزیں جس کی تم اتنی جلدی مچا رہے ہو، شاید وہ تمہاری پیٹھ پیچھے ہوں۔ ردف، ردیف، جب ایک سواری پر دو بندے بیٹھ جائیں، گھوڑے پر، اونٹ پر، موٹر سائیکل پر، تو جو پیچھے کا بندہ ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ، یہ پہلے کا ردیف ہوتا ہے، یہ پہلے کا ردیف ہوتا ہے۔ جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی علیہ السلام کی سواری پہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے تھا۔ تو اب یہاں معنی کیا کرو گے؟ عسیٰ، قریب ہے، ان یکون ردف لکم، کہ آپ کی پیٹھ پیچھے ہو، بعض الذی، بعض وہ چیزیں، تستعجلون، جو تم جلدی طلب کرتے ہو۔ قیامت، قیامت نہیں، قیامت کی کچھ بعض چیزیں قریب ہے، آپ کی پیٹھ کے پیچھے ہوں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ مراد اس سے غزوہ بدر ہے۔ ہاں، قیامت بڑی تو بعد میں آئے گی نا، کچھ چیزیں اس کی تمہاری پیٹھ کے پیچھے ہیں، اور کچھ ہی عرصے کے بعد غزوہ بدر میں یہ مارے گئے۔ اور کیونکہ جو مارا جاتا ہے تو من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر جاتا ہے تو اس کی قیامت تو واقع ہو جاتی ہے۔ آگے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک تیرا رب البتہ فضل والا ہے لوگوں پر، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر ان کے لا یشکرون، شکر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ،
اور بے شک تیرا رب البتہ جانتا ہے ما تکن صدورہم جو چھپاتے ہیں ان کے سینے، وما یعلنون اور وہ بھی جانتا ہے جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں اس کا۔ وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین۔ وما من غائبۃ کوئی غائب چیز نہیں ہے، کوئی غائب چیز نہیں ہے، کوئی مخفی چیز نہیں ہے، فی السماء والارض آسمان میں، والارض اور زمین میں، آسمان و زمین میں کوئی غائب چیز نہیں ہے، الا فی کتاب مبین مگر کتاب مبین کے اندر درج ہے، اور کتاب مبین سے اللہ کا علم مراد ہے۔ کس کا؟ اللہ کا، اللہ کے واضح علم میں یہ موجود ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، بے شک یہ قرآن یقص بیان کرتا ہے، بعض یقص علی بنی اسرائیل بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر، بعض اکثر الذی اکثر وہ باتیں، اکثر وہ چیزیں، ہم فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم کے اندر یہ بھی ایک کمال ہے کہ جو اہل کتاب کی آپس کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، قرآن اس کو کیا کرتا ہے؟ ذکر کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ تو قرآن وہ کیا کرتا ہے؟ بیان کرتا ہے۔ آگے جی، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور بے شک یہ قرآن البتہ ہدایت ہے اور رحمت ہے للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ بے شک تیرا رب یقضی بینہم فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، بحکمہ اپنے حکم سے، وہو العزیز العلیم اور وہی العزیز و زبردست ہے، العلیم علم والا ہے۔ فتوکل علی اللہ پس بھروسہ کر اللہ پر، توکل کر اللہ پر، انک علی الحق المبین بے شک تو واضح حق پر ہے۔ کتنی بڑی تسلی ہے، بے شک تو واضح حق پر ہے۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ انک لا تسمع الموتى بے شک تو نہیں سنا سکتا الموتى مردوں کو، ولا تسمع الصم الدعاء اور نہیں سنا سکتا تو الصم بہروں کو، الدعاء پکار، اذا ولوا مدبرین جب وہ پھر جائیں، مدبرین درا حالے کہ وہ پیٹ پھیرنے والے ہوں۔ اگر موقع ہوا انشاءاللہ آیت پہ سورۃ روم میں آ رہی ہے، انشاءاللہ میں وہاں وضاحت کروں گا تھوڑی سی۔ تو آیت کا معنی کیا ہے؟ انک لا تسمع الموتى آپ نہیں سنا سکتے الموتى مردوں کو، اور آپ نہیں سنا سکتے بہروں کو۔ اگر آیت میں تشبیہ ہو، کیا ہو؟ تشبیہ ہو، جیسے سیاق کلام چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو معنی ہوگا کہ یہ کافر یہ مردوں کی طرح ہیں۔ کس کی طرح ہیں؟ یہ مردوں کی طرح ہے، جس طرح مردے نہیں سنتے اس طرح یہ بھی نہیں سنتے۔ تو کفار ہو گئے مشبہ، کیا ہو گئے؟ اور مردے ہو گئے مشبہ بہی۔ اور وجہ تشبیہ کیا ہے؟ عدم سماع۔ کیا؟ کس چیز میں تشبیہ دی؟ نہ سننے میں تشبیہ دی۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں تشبیہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ کافر تو سنتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھاتے، مردے بالکل نہیں سنتے،
کیا؟ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وجہ شبہ جو ہوتا ہے یہ مشبہ بہی کے اندر زیادہ ہوتا ہے بنسبت مشبہ کے۔ تو اب معنی آیت کا کہ مردے بالکل نہیں سنتے اور یہ کافر سنتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھاتے، ٹھیک ہے جی؟ یعنی نہ سننے میں یہ کس کے ساتھ ہیں، کس کے مشابہ ہیں؟ ہاں، مردوں کے مشابہ ہیں۔ تو اگر مردے سنتے ہوتے تو پھر کافروں کو ان کے ساتھ تشبیہ کی۔ تو اب ایک بندہ یہ بھی جواب دیتا ہے کہ جی آیت کا معنی ہے کہ یہ مردوں کی طرح ہیں۔ کس کی طرح ہیں؟ تو لہٰذا جس طرح کافر سنتے ہیں فائدہ نہیں اٹھاتے، اس طرح مردے بھی سنتے ہیں فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو اگر آیت کا یہ معنی لیا جائے تو تشبیہ الٹی ہو جائے گی۔ آیت میں تشبیہ کافروں کو مردوں سے دی گئی ہے، مردوں کو کافروں سے تشبیہ نہیں دی گئی۔ آپ جو تشریح فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کافر سنتے ہیں فائدہ نہیں اٹھاتے، اس طرح مردے سنتے ہیں فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو مردوں کی تشبیہ کس کے ساتھ ہو گئی ہے؟ حالانکہ آیت میں تشبیہ کافروں کو مردوں سے دی گئی، ٹھیک ہے؟ اچھا، آیت کا اگلا ٹکڑا بھی ہے، آدھا نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی آیت کا معنی ہے آپ نہیں سنا سکتے، مردے کے سننے کی نفی نہیں، یہ ہے آپ نہیں سنا سکتے۔ ہم نے کہا یہ آپ نہیں سنا سکتے سے ہی ان کے نہ سننے کی بھی نفی ہو گئی، اس لیے لأن عدم الاسماع یستلزم عدم السماع، عدم اسماع عدم سماع کو لازم ہے۔ آپ نہیں سنا سکتے تو وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کے سنانے میں کوئی کمی ہے یا ان کے سننے میں کوئی نقص ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے سنانے میں نقص ہے، اور ہم کہتے ہیں آپ کے سنانے میں نقص نہیں، ان کے سننے میں نقص ہے، اس لیے آپ نہیں سنا سکتے۔ اور اگر یہ معنی نہیں تو پھر اگلی آیت کا معنی کیا کرو، آیت کے دوسرے ٹکڑے کا، کہ آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ وضع الرحمن فیض الرحمن، آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ تو اب کسی کو یہ جرت ہوگی جو معنی کرے کہ جی آپ نہیں سنا سکتے، اسما تو ادھر بھی ہے، آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے، بہرے تو سنتے ہیں، تو پھر وہ بہرا کیسے ہوگا جب سنتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اگر آیت کا حقیقی معنی لو تب بھی سماع موتا کی نفی، آیت کو لو تشبیہ کے معنی میں تب بھی کیا ہے؟ سماع الموتا کی نفی ہے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک آپ نہیں سنا سکتے الموتا مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ صُمَّ الدُّعَاء، اور نہیں سنا سکتے آپ بہروں کو پکار۔ خاص کر بہرا، وہ بھی ایسا، ایک بہرا ہے کانوں سے تو چلو نہیں سنتا، چہرے سے دیکھتا ہے تو ہونٹوں کی حرکت سے کچھ نہ کچھ اشارہ۔ تو ایک ہو بہرا اور ایک پیٹھ پھیری ہو، منہ بھی دوسری جانب ہو، اس کو کیسے سمجھاؤ گے؟ تو ان کافروں کی مثال اس بہرے کی ہے جس کا رخ بھی کیا ہے؟ دوسری جانب ہے۔ ہاں، تو ان کو کیسے سمجھایا جائے گا؟ فرمایا وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہیں ہے آپ رہنمائی کرنے والے، ہدایت دینے والے، العمی کس کو؟ اندھے کو، عن ضلالتہم ان کی گمراہی سے، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، نہیں آپ سناتے مگر اس کو یؤمن بآیاتنا، مگر جو ایمان لاتا ہے ہماری آیتوں پر، فہم مسلمون، پس وہ فرما بردار ہوں، ان کو سناؤ۔ جو مردوں کی طرح ہو چکے ہیں وہ نہیں سنیں گے۔ آگے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب واقع ہوگا قول، بات ان کے اوپر ثابت ہو جائے گی، بات عذاب والی ان پر، تو اخرجنا لہم دابۃ من الارض، نکالیں گے ہم ان کے لیے ایک حیوان، ایک جانور، من الارض زمین سے، تکلمہم جو ان سے باتیں کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون،
اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ جب قیامت قریب آئے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کہ قیامت نہیں برپا ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ ان 10 نشانیوں میں ایک یہ ہے کہ اللہ ایک جانور نکالے گا جو لوگوں سے کیا کرے گا؟ باتیں کرے گا۔ اب وہ جانور کیا ہوگا، اس کا نام کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، وہ کس علاقے میں ہوگا، یہ کتاب و سنت اس سے، صحیح احادیث سے خاموش ہے۔ ہاں کچھ لوگوں نے، امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ جی اس سے مراد ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو مناظرے کریں گے حق کے لیے۔ تو بھائی مناظروں کا وقت تو ہوگا ہی نہیں، یہ کیا ٹھیک ہے؟ یہ تو قرب قیامت کی بات ہے اگر حدیث کو ملا لیا جائے بخاری کی۔ کچھ مفسرین نے اس کا مصداق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قرار دیا ہے۔ علامہ سندھی رحمہ اللہ نے بھی اس کی طرف اشارہ دیا ہے، لیکن چونکہ قرآن کریم کی اس آیت کی وضاحت اور اس کا مصداق متعین کرنے کے لیے نص قطعی حدیث کی ضرورت ہے تو وہ نہیں ہے، اور جو ہے تو وہ یہ بتلا رہی ہے کہ قرب قیامت میں کیا آئے گی، وہ حیوان نکلے گا جو لوگوں سے کیا کرتا ہوگا؟ باتیں کرتا ہوگا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُم وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ہر امت سے فوجن ایک گروہ، ایک ٹولہ، ممن یکذب بآیاتنا، ان میں سے جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو، فہم یوزعون، پس ان کو تقسیم کیا جائے گا، یعنی صف در صف کیا جائے گا، حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے، جب وہ آئیں گے، قالت، تو اللہ فرمائے گا، اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے جھٹلایا میری آیتوں کو، وَلَمْ تُحِیطُوا بِهَا عِلْمًا، اور تم نے احاطہ نہیں کیا ان کا علم کے ساتھ، بغیر کسی جاننے کے تم نے میری آیات کو جھٹلایا، حالانکہ تم نے علمی طور پر ان کا احاطہ ہی نہیں کیا، ان کو سمجھا نہیں، جھٹلا دیا، سمجھتے تو تمہیں جھٹلانے کی جرت نہ ہوتی۔ اما اذا کنتم تعلمون، یا کیا ہے وہ جو تم کرتے تھے، اما کیا ہے وہ جو تم عمل کرتے تھے دنیا میں، وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور واقع ہو جائے گی بات، فیصلہ ہو جائے گا ان کے اوپر، کس چیز کا؟ عذاب کا، عذاب کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، بما ظلموا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا، فہم لا ینطقون، پس وہ بول بھی نہیں سکیں گے، فیصلہ ہونے کے بعد ان کو کوئی اختیار بھی بولنے کا یہ نہیں ہے کہ فیصلہ آ گیا اب احتجاج کرو، کیا کرو؟ احتجاج کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بنایا ہم نے رات کو لِيَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ وہ رہیں اس میں، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور بنایا ہم نے دن کو مبصراً دیکھنے والا، یعنی دکھائی دینے والا، ان فی ذالک لآیتن، بے شک اس میں لآیاتن، البتہ نشانیاں، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن پھونکا جائے گا سور کے اندر، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، پس گھبرا جائیں گے، کیا؟ گھبرا جائیں گے وہ جو آسمانوں میں ہیں، وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہے، اتنے گھبرا جائیں گے نا کہ آپ کو نشے کی حالت میں لگیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، تو سب گھبرائیں گے آسمان و زمین والے، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر جن کو اللہ چاہے گا،
جن کو اللہ چاہے گا وہ نہیں گھبرائیں گے، وہ مطمئن ہوں گے، وہ تسلی پر ہوں گے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سارے کے سارے آئیں گے اللہ کے پاس داخرین، ذلیل ہو کر، تابعدار ہو کر۔ کسی کی جرت نہیں، میں نہیں جاتا، میں کل آؤں گا، جاؤ، یا میں نہیں جاتا میدان محشر میں ادھر ہی بیٹھا رہوں گا، نہیں، جتنے بھی ہیں سارے تابعدار ہو کر آئیں گے۔ سب کا غرور ٹوٹ چکا ہوگا، سب کا تکبر ٹوٹ چکا ہوگا۔ کوئی چہروں کے بل آئے گا، آئے گا، ہاں، کوئی پیدل آئے گا، آئے گا، اور کوئی تو سواری پر بیٹھ کے آئے گا۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو، وَتَرَى الْجِبَالَ، اور تو دیکھتا ہے پہاڑوں کو، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تو خیال کرتا ان کو ٹھہرے ہوئے، جامدتاً، ہاں جامد، ٹھہرے ہوئے، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہی جن کو ٹھہرا ہوا دیکھتا ہے کہ یہ حرکت بھی نہیں کرتے، تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ چلیں گے جس طرح بادل چلتے ہیں، جس طرح بادل اڑتے ہیں اس طرح یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے اڑیں گے۔ اور قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، پہاڑ اتنی تیزی سے چلائے جائیں گے کہ کیا ہو جائیں گے، ریت ہو جائیں گے۔ اور سورہ قارعہ میں فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، روئی کی گالوں کی طرح اڑتے ہوں گے۔ صنع اللہ، اللہ کی کاریگری ہے، کیا؟ ہاں، صنع اللہ، صنعت اللہ کی کاریگری ہے، اللہ کی تخلیق ہے، پیدائش ہے۔ الذی اتقن کل شیء، وہ ذات جس نے ہر چیز کو مضبوط کیا ہے۔ انہ خبیر بما تفعلون، مضبوط کیا تو لاکھوں سال بھی کچھ نہیں ہوئے پہاڑوں کو، اور جب چلائے گا تو ایک دن میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری کاریگری کس کی ہے؟ مضبوط بھی وہی کرتا ہے اور توڑتا بھی وہی ہے۔ آگے انہو خبیر بما تفعلون، بے شک وہ خبردار ہے اس پر جو تم کرتے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو آئے گا نیکی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ آئے گا، نیکی لے کے آئے گا، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے بہتر ہوگا اس سے جو وہ لے کے آیا ہے نیکی توحید و سنت کی خدمت، بدلہ اس سے کئی گنا بہتر ملے گا۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ لوگ گھبراہٹ سے اس دن آمنون، امن میں ہوں گے۔ یہ آیت تفصیل ہے اس اوپر والی آیت کی۔ یہ کیا ہے کہ جس میں فرمایا سارے گھبرا جائیں گے آسمان و زمین والے، مگر جن کو اللہ چاہے گا۔ تو یہ کون سے ہیں جن کو اللہ چاہے گا کہ نہ گھبرائیں؟ وہ یہ ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون، یہ امن میں ہوں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو آئے گا شرک کے ساتھ، گناہ کے ساتھ، فکبت وجوہہم فی النار، پس اوندے کر دیے جائیں گے ان کے چہرے، فی النار، آگ میں۔ کیا؟ اوندے کر دیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں۔ تو کبت کا تو معنی نہیں ہوتا ہے کہ چہرے کے بل گرانا، تو پھر آگے وجوہہم کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی وجہ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ وجوہہم سے مراد انفسہم ہے۔ کیا ہیں؟ تو معنی کیا ہوگا اس کا؟ فَكُبَّتْ أَنفُسُهُمْ فِي النَّارِ، پس ان کی جانوں کو چہروں کے بل گرا دیا جائے گا، فی النار، آگ کے اندر۔ ٹھیک ہو گیا؟ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کیا تمہیں بدلہ مل گیا، دے دیا گیا وہ جو تم عمل کرتے ہو؟ جی کوئی رہ تو نہیں کہ یہ کمی شمی، جی بدلہ مل گیا ہو جہنمیوں پورا، یا کچھ کمی ہو تو مزید بھی دے دیا جائے۔ حَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ،
یا مانا حل تجزون نہیں تمہیں بدلہ دیا جا رہا مگر وہ تعملون جو تم عمل کر رہے تھے، یعنی کوئی تم پر زیادتی نہیں ہو رہی، یہ جو تمہیں جزا مل رہی یہ بالکل اسی کے مطابق ہے جو تمہارا عمل تھا۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، بے شک میں حکم دیا گیا ہوں ان اعبدا کہ میں بندگی کروں، عبادت کروں، توحید بیان کروں، رب هذه البلدة اس شہر کے رب کی، الذي حرمها وہ ذات جس نے حرمها اس کو محترم ٹھہرایا، کیا؟ ہاں، جس نے اس کو حرم بنایا، محترم بنایا یعنی حرم بنایا، تو حرم کا معنی بھی یہی آگے وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ اور اسی کے لیے ہر چیز کا اختیار، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں فرما برداروں میں سے، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ اور میں حکم دیا گیا ہوں، اس کا تعلق اس کو بھی اس کے نیچے داخل کرو، انما امرتو اور میں حکم دیا گیا ہوں ان اتلو القرآن کہ میں پڑھ کر سناؤں قرآن، مجھے تو قرآن پڑھنے کا کہا گیا کہ قرآن سناؤں تمہیں۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ پس جو کوئی ہدایت پائے گا فانما یہتدی لنفسہ پس وہ ہدایت پائے گا اپنی آپ کے لیے، یعنی اس کی ہدایت کا فائدہ اسی کو ہوگا، ومن ضل اور جو کوئی گمراہ ہوگا فقل کہہ دیجئے بس انما انا من المنذرین پس کہہ دیجئے کہ بے شک میں ہوں من المنذرین ڈرانے والوں میں سے، وقل الحمدللہ اور کہہ دیجئے الحمدللہ تمام صفات کارسازی للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، سیریکم آیاتہ ان قریب دکھائے گا تمہیں اپنی آیتیں، فتعرفونہا پس تم ان کو پہچان لوگے، وما ربک بغافل عما تعملون اور نہیں ہے تیرا رب غافل اس سے جو تم کرتے ہو۔